Thank you, Dr. Hassan Mansoor. Now I would like to invite Mr. Rahmatullah, third author of the book. He will be highlighting triple helix model. I would like to mention here that in Pakistan, the pioneer of this model is Mr. Abid Shrimani, who is sitting there. Mr. Rahmatullah. Honorable Chief Guest Professor Javed, Chairman PHTC, Vice Chairman Professor Nizam Saab, my mentor Abid Shrimani Saab, Captain of the other dignitaries. Thank you for joining this collaboration. Coming towards knowledge economy, دنیا نے جو پہلا انڈسٹریل ریولوشن شروع کیا 200 سال کے بعد، تو جب شروع کیا 1600 میں، تو دنیا کا انسان 574 بلین کی جی ڈی پی تک پہنچا. جب وہ 19ویں صدی میں انٹر ہوا، جو پہلا میکانائزیشن اسے کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن، 1 ٹریلین کی جی ڈی پی ہوگی پوری دنیا کی. تو میکانائزیشن کا امپیکٹ جو ہے وہ ہوا کہ ڈبل کر دیا لیکن 200 سال میں. تو اس کے بعد جو اگلے 100 سال آئے جسے ہم 19ویں صدی کہتے ہیں، تو وہ ماس پروڈکشن کا ریولوشن تھا، انڈسٹریل ریولوشن. ہر چیز ماس اسکیل پہ پروڈیوس ہوئی. اس نے 100 سال میں 3 ٹائم ورلڈ جی ڈی پی انکریز کی، جو بن گئی 3.4 ٹریلین. جو 20ویں صدی آئی جس میں نالج اکانومی اور پارٹیکولرلی لیٹر ہاف اس کا جو آیا، تو 2000 تک جب پہنچا انسان، تو 63 ٹریلین کی اکانومی بن چکی، جی ڈی پی بن چکا ہے. 20 ٹائم انکریز کیا آٹومیشن کے انڈسٹریل ریولوشن میں. پہلا میکانائزیشن تھا، پھر ماس اسکیل پروڈکشن، پھر آٹومیشن. تو آٹومیشن کی جو دنیا انٹر ہوئی تو وہ 63 ٹریلین پہ اکانومی کو لگی. جو پہلے 2 انڈسٹریل ریولوشن ہیں وہ زیادہ تر مستریوں، فور مین، انڈسٹری پریکٹیشنر نے کیے. یونیورسٹیاں نے لبرل آرٹ سے سائنس پڑھانا، سیکھنا، ڈسکور کرنا شروع کیا، اور جلد ہی یونیورسٹیوں نے یہ ریلائز کر لیا کہ یونیورسٹیاں دنیا میں انجن ہوں گی اکنامکس گروتھ کا. جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری 20th سینچری ہے، اس کا اگر سیکنڈ ہاف دیکھیں تو جو دنیا کی جی ڈی پی 63 ٹریلین پہ گئی ہے، اس میں میجر رول یونیورسٹیز کا. اس میں 2 جو ورلڈ وار ہوئی، تو ورلڈ وار جنگیں لڑی تو فوجیوں نے، لیکن اگر آپ ورلڈ وار 2 کی ہسٹری دیکھیں تو اصل میں وہ جنگ یونیورسٹی لیب میں لڑی گئی. اصل میں وہ جنگ جتائی ان پروفیسروں نے جنہوں نے نیوکلیر ٹیکنالوجی دی، جنہوں نے راڈار ٹیکنالوجی دی، جیمنگ ٹیکنالوجی دی، اور بہت سارے نیویگیشن سسٹم جو ہے نا وہ دیے. تو یہ ورلڈ وار 2 جتانا بھی یونیورسٹی پروفیسر کو سہرا جاتا ہے. امریکہ میں زیادہ تر یہ کام ہوا. اور یہ جو 63 ٹریلین کی 20 ٹائم گروتھ ہے آٹومیشن کی، یہ میکسیمم سائنس یونیورسٹیوں سے ہے. مثال کے طور پہ ایک پروفیسر ہے موزے کاٹے، ان کی کتاب ہے انٹرپرینیور سائنس، تو انٹرپرینیور اسٹیٹس. تو انہوں نے یہ انالیسز کیا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ ورلڈ ٹیکنالوجی یا پروڈکٹ یوز کرتا ہے وہ زیادہ تر پبلک سیکٹر فنڈنگ ریسرچ کے روپ سے آتے ہیں. جیسے ایپل کا انہوں نے بڑا ڈیٹیل انالیسز کیا. تو یونیورسٹیاں 20th سینچری میں مدد بن گئی انسانی گروتھ کا، اسٹیم ہوئی گروتھ یہاں سے. اب یہ جو ہم 3rd انڈسٹریل ریولوشن میں انٹر ہو رہے ہیں، جس میں زیادہ تر ٹیکنالوجی، روبوٹکس، بلاک چین، جین ایڈیٹنگ، اگین اس میں مدر رول یونیورسٹی ہے. لیکن یونیورسٹی نے سب سے پہلے سائنٹیفک ڈسکوریز دی جو 19 سینچری کا پیریڈ تھا. لیکن جو 20th سینچری کا پیریڈ ہے اس میں ایک چینج اور لے کے آئی یونیورسٹی سے. ایسے لے کے آئی کہ اگر آپ نارمل جو لینئر ماڈل آف ریسرچ اینڈ کمرشلائزیشن ہے جو ہمارے ملک میں آج تک ہم کہتے ہیں پہلے ریسرچ کریں، پبلش کریں، انڈسٹری والا اس کو پڑھے گا اور پروڈیوس کرے گا پروڈکٹ. تو درمیان میں ویلیو آف ڈیتھ ہے. اکنامک ایکٹر کوئی اور ہے، نالج ایکٹر کوئی اور ہے. اس سے بہت کم آئی نالج کی. تو یونیورسٹیوں نے سوچا کہ اس سے بہتر یہ ہے
کہ ہم اکنامک ایکٹر کو اپنی یونیورسٹی میں پارک کریں تو دنیا میں کو کریشن کو ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہوا، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ یونیورسٹیوں نے ٹیکنالوجی پارکس بنائے. 1951 میں جب اسٹینفرڈ نے پہلا ٹیکنالوجی پارک بنایا تو وہ اس لیے بنایا کہ انڈسٹریز کو ہاؤس کرے ود ان یونیورسٹی. تو اب بندی نالج اکانومی، نالج والے اور اکانومی والے بیٹھ گئے انڈر ون روف. اسی لیے 20 ٹائم گروتھ ہوئی 20th سینچری میں جب دونوں نے کو کریشن کی. مثال کے طور پہ ایک انڈیکیٹر لیں کہ یہ جو انڈسٹری اکیڈیمیا جوائنٹ پبلیکیشن ہے، جس میں ایک انڈسٹری کا آتھر ہوتا ہے ایک یونیورسٹی کا آتھر ہوتا ہے، یہ ہر 5 سال میں دگنی ہوتی ہے. یہ نیچر کی رپورٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سیکھ لیا کہ اگر نالج اکانومی میں انٹر ہونا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر پنجاب یونیورسٹی ہو اور ادھر کوٹ لاکھپت انڈسٹریل اسٹیٹ ہو اور دونوں گاہے بگاہے ملے. کچھ ایسا میکانزم بنانا پڑے گا کہ کوٹ لاکھپت انڈسٹریل اسٹیٹ والے ماڈل اسٹیل کا ایک دفتر پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہو. جتنی بلڈنگز پنجاب یونیورسٹی کی ہمیں نظر آتی ہیں تو ایک بلڈنگ ایسی بھی ہو جس پہ لکھا ہو کہ یہ انڈسٹریل بلڈنگ ہے، یہاں پر صنعت کاروں کو جگہ دی جاتی ہے، وہ آ کے بیٹھ کے یہاں اپنے کام کرتے ہیں اور پروفیسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج بھی یہ بلڈنگز نہیں بنی جو اسٹینفرڈ نے 1951 میں انڈسٹریز کو یونیورسٹی میں پارک کرنا شروع کیا. تو نالج اکانومی جو ہے اس میں اگر انٹر ہونا ہے تو تھوڑا سا ہمیں ٹویسٹ کرنا پڑے گا یونیورسٹی سسٹم اینڈ اسٹرکچر کو، اور پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری کو اس کا گورننس کا اور اس کی ایکٹیویٹی کا پارٹ بنانا پڑے گا، گیسٹ نہیں. ابھی ہم ان کو گیسٹ ٹریٹ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر کہ وہاں آدھے گھنٹے کے لیے اور تشریف لے جائیں. سسٹم کا حصہ نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر ہماری یونیورسٹیز کے اندر، جبکہ یہاں سسٹم کا حصہ بنا ہے جہاں نالج اکانومی پروڈیوس ہے. یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے یہ اگلے کوئی 25 سال میں اسٹیٹسٹکس پروڈکشن یہ فورکاسٹ یہ کہتی ہے کہ یہ 5 ٹریلین پہ دنیا کی جی ڈی پی لے جائیں گی. یہ 5 بڑی ٹیکنالوجی بلاک چین، جین ایڈیٹنگ اینڈ روبوٹکس اور اے آئی. میسو اکنامک گروتھ ہوگی اس دنیا میں ان آنے والی ٹیکنالوجی سے، لیکن اس گروتھ میں حصہ وہ ملک لیں گے یا وہ سوسائٹیز لیں گی جنہوں نے یہ نالج اکانومی میں انٹر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے سسٹم ری وزٹ کیے ہیں اور الائن کیے ہیں نالج اکانومی کے ساتھ. کیونکہ فاسٹ ریس ہے. اب کنیکٹیوٹی اتنا میٹر نہیں رہا، اب کتنے ٹائم میں کنیکٹیوٹی ہوتی ہے یہ میٹر. اب انوویشن زیادہ میٹر نہیں کرتی، کتنے ٹائم میں آپ انوویشن لے کے آتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو جب مقابلہ آپ کا ٹائم کے ساتھ ہے تو پھر یونیورسٹی اور انڈسٹری کو کولیکیٹ ہونا پڑے گا. ایک جگہ بیٹھیں گے دونوں تو پھر بات آگے بڑھے گی. اور تو ایک تو یونیورسٹیز کو ٹیکنالوجی پارکس بنانی ہوں گی تاکہ انڈسٹریز وہاں بیٹھیں، اور دوسرا جو ہمارے ہاں ابھی تک سلسلہ نہیں شروع ہوا جو میڈیکل میں ہے، پریکٹس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی اور بچے بھی ڈیورنگ ایجوکیشن. ہمارے یونیورسٹیز کے جو اپلائیڈ کورسز ہیں وہاں بھی نہیں کرتے، تو پروفیسروں کی کمپنیاں نہیں بنتی. دیکھیں اکنامکس جو ہے نا، پرس از دا پاور. تو پرس کس کے پاس ہے؟ اٹ اسپیکس الاؤڈ. جب پروفیسر کے پاس پرس نہیں ہوتا نا تو اس کے لیے ریسرچ مانی خیز نہیں ہوتی. ہمیں پروفیسر کو ایکویشن کا پارٹ بنانا پڑے گا کہ اگر وہ ریسرچ کرے تو اس کے بچے اس کا فروٹ اور ییلڈ لیں. مثال کے طور پہ دنیا کی جو بڑی آڈیو سسٹم کی کمپنی ہے امر بوز کی ہے، پروفیسر بوز کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پروفیسروں کو اکنامک ریٹرن کا حصہ بنانا پڑے گا، تب جا کے وہ سائنس پہ انویسٹ کریں گے اپنی انرجیز، تب جا کے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ پورا ڈیکیڈ لانگ سفر کریں گے. ادر وائز ان کے لیے کوئی انسینٹو رہتا نہیں. تو جو ہمارے سسٹم میں میجر چینج ہے وہ ہے کہ ہمارے پروفیسر کو سسٹم نے ابھی تک پروفیسر ول آلسو ارن فرام ریسرچ اینڈ نالج پروڈکشن. اس کو اس سسٹم کو ہمیں تھوڑا سا آگے تیز کرنا پڑے گا. ایک جو اہم کمپوننٹ ہماری یونیورسٹیوں سے بھی ہوا وہ ہے ڈیفینس کنیکٹیوٹی. دیکھیں دنیا میں جب ٹائٹینک ڈوبا تو سب سے پہلے نیوی، یو ایس اے نیوی نے یہ پہلی مثال قائم کی. انہوں نے یونیورسٹیز کو اپروچ کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں شپ کی لوکیشن اور اس کی نیویگیشن یا کچھ پتہ چل جائے ہمیں کہ ہماری شپ کہاں ہے
تو اس کے اوپر کام شروع کرو اور ہم تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں. تو اسی لیے پھر یہ کلچر اتنا بڑا کہ جنگ جتا کے پیسوں میں. ہمارے ہاں یونیورسٹیز اوپن نہیں ہوئی ڈیفینس کے لیے. ڈیفینس بہت بڑا فنڈنگ سورس ہوتا ہے یونیورسٹیز کا. ہمارے ہاں آج بھی ڈیفینس یونیورسٹی کی فنڈنگ کا سورس نہیں بن سکا. یہ کنیکشن ہم بلڈ نہیں کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں سے زیادہ R&D کی ڈیمانڈ آتی ہے ایز پر پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ وہاں سیکورٹی چیلنج ہے. تو سیکورٹی چیلنج جو ہے آلویز اٹ از پرائم. اکنامک سے بھی پرائم ہوتا ہے سیکورٹی چیلنج. تو ہم نے سیکورٹی کے کمپوننٹ کو مس کیا ہے, یوز نہیں کر سکے اپنے سائنس ٹیکنالوجی اور ریسرچ کی پلاننگ کے اندر. اب مثال کے طور پہ اور ایک کمپوننٹ جو بڑا ڈرائیو کرتا ہے نالج اکانومی کو انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے کنٹیکسٹ میں, وہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں پریکٹیشنر کتنے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان پریکٹسنگ فیکلٹی. تو ہمارے یہاں کیونکہ 100% اکیڈیمک فیکلٹی ہے جو نان پریکٹسنگ ہے, اور اگر ہم کسی پریکٹس والے بندے کو ہائر بھی کرتے ہیں تو اس کی نوکری چھڑوا کے کہتے ہیں یونیورسٹی میں. صحیح ہے. تو ہم پروفیسر اور پریکٹسز کو ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کرایا. تو 30% جب تک آپ کا فیکلٹی شیئر پروفیسر اور پریکٹسز نہیں ہوں گے, بڑا مشکل ہو جائے گا باہر کی مارکیٹ کو یونیورسٹی نالج کے ساتھ کنیکٹ کرنا. تو یونیورسٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 30% کم از کم فیکلٹی جو ہے وہ پریکٹیشنر رکھے. ایسا نظام بنائے جس سے انڈسٹری والے آئیں اور جائیں لیکن یونیورسٹی میں وہ ٹائم اسپینڈ کریں. اور جیسے ڈاکٹر شاہد صاحب کافی میراتھون ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو ہوپ فلی ڈاکٹر صاحب اس کو بھی ہم اس طرح ڈرائیو کر جائیں کہ 30% فیکلٹی جو ہے وہ ہماری رہے. اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا کمپوننٹ مس ہے وہ وینچر کیپٹل ہے. دیکھیں سائنس کو جو اکنامکس میں کنورٹ کرتا ہے وہ وینچر کیپٹل ہے. کیونکہ وینچر کیپٹل کا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے تو وہ میک شیور کرتا ہے کہ یہ ایک پینی بھی میری ضائع نہ, اور روپے کا میں نے 2 روپے بنانا ہی بنانا ہے. انرجی اسٹارٹ اپس کے اندر جو آتی ہے وہ انویسٹر سے آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں کسی اسٹارٹ اپ کے اندر تو چیئرمین بھی ساتھ بنتی ہیں اس کا, تاکہ ان کے کنٹرول رہتا ہے اس کمپنی کو اور اس کو پھر لیڈ کرتی ہیں. تو یہ بز ورڈ ہے کہ جو کمپنیاں بنتی ہیں یہ سی اوز نہیں بناتے جن کا آئیڈیا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی وینچر کیپٹلسٹ بناتے ہیں کمپنیز کو. انویسٹ کرتے ہیں, مینٹر کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں, نیٹ ورک کرتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک وینچر کیپٹل شروع نہیں ہوا, اور ہم شاید گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب جاگے اور کب 200 ملین 500 ملین کا وینچر کیپٹل بنائے. ہماری پرپوزل یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے وینچر کیپٹل بنانے چاہیے. مثال کے طور پہ کاچر صاحب واٹر اسٹیل والے بڑے دل کے آدمی ہیں. اگر یہ اپنا ایک چھوٹا سا وینچر کیپٹل کریٹ کریں اور صرف ان اسٹارٹ اپس کو فنڈ کریں اور انویسٹ کریں جو ان کی کمپنی کے انٹرسٹ میں ہو, جن کو یہ فردر لیڈ کر سکیں, ڈرائیو کر سکیں, تو یہ ایک مثال قائم کر دیں گے کہ اگر انہوں نے سال میں 5 اسٹارٹ اپ انویسٹ کیے ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں کلچر شروع ہو جائے گا انوویشن کو کمرشل اسکیل تک لے جانے کا. تو چھوٹے چھوٹے وینچر کیپٹل, پنجاب یونیورسٹی اپنے ریسرچ گرانٹ فنڈ کا یہ حصے کو وینچر کیپٹل فنڈ بنا سکتی ہے تاکہ وہ سلسلہ جو ہے نا ہمارا شروع ہو. تو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کے اندر جو سسٹمیٹک کمپوننٹ ہے, کیونکہ یہ کتاب انوویشن سسٹم کے اوپر لکھی اس لیے گئی ہے کہ ہمارے سسٹم کے ایسے بیریئرز ہیں جو دونوں لوگ چاہیں بھی تو ان کو زیادہ کنیکٹ نہیں ہونے دیتے. لیکن اگر ہم اس طرح کے اسمال اسٹیپس اگر لے لیں اور وینچر کیپٹل اور فیکلٹی کی انٹرپرونیل ایکٹیویٹی کو یونیورسٹی سسٹم کا حصہ بنا دیں, اور اسی طرح چیمبرز اور بزنس ایسوسیشنز چھوٹے چھوٹے مثال چیمبر گرانٹس دیتے ہیں یونیورسٹیز کو, بہت سارے انڈسٹریلسٹ یونیورسٹیز کو گرانٹ دیتے ہیں. وہ گرانٹ کی بجائے اگر اس کا وینچر کیپٹل بنا لیں اور وہ اسٹوڈنٹس کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ ان کے آئیڈیاز پہ دے دیں تو ان کی کمپنی بن سکتی ہے. ہوپ فلی اسپرٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.